اللہ کیا ہے؟ غفور رحیم ہے. یہ بہت دیکھو، اللہ جب گناہ کی بات کرتا ہے نا کہ گناہ مت کرو، تو جہنم کی وعیدیں سنا کے ڈراتا ہے. وہاں یہ نہیں کہتا کہ میں غفور رحیم ہوں. خوب سمجھ لیں، یہ جو آج ہم نے سورہ آراف پڑھی ہے، اس میں جو پیغمبروں کے واقعات آئے تو کہیں بھی نہیں ہے کہ پیغمبروں نے قوم کو جا کے سمجھایا ہو کہ دیکھو تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. نہیں چھوڑتے تو کوئی بات نہیں، اللہ بہت غفور اور رحیم ہے. یہ کہیں بھی نہیں ہے. کئی واقعات پڑھے، میں انشاءاللہ بھی پڑھتا ہوں اس کو. کہیں بھی نہیں. ہر پیغمبر نے کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. تم نے گناہ نہیں چھوڑا، ہمیں ڈر ہے کہ بہت بڑا عذاب نہ تمہارے اوپر آ جائے. لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی آیا آج کہ تم ایسے جرم کرتے ہو، تم لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل نہ کر دے. تو قوم نے کیا جواب میں کہا ہے؟ قوم نے جواب میں کیا کہا کہ بھئی لے آؤ اللہ کا عذاب. وہ کہہ رہے ہیں توبہ استغفار کرو، چھوڑو اس جرم کو، عذاب آئے گا. قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ بہت پاک دامن ہو، آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. تو جواب میں لوط علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں عذاب نہیں آئے گا، اللہ کیا ہے؟ بہت غفور اور رحیم ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی ہوتی ہے ہم وہاں نہیں فٹ کر رہے ہوتے اس کو. دیکھو یہ رمضان ہے نا، اس میں پکا عزم کرو. قرآن الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات کرتا ہے، اپنا عقیدہ درست کر لو اور اپنا عمل درست کر لو اور اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ عبادتیں ہمیں کیوں دی گئی ہیں؟ روزہ ہمیں کیوں دیا گیا؟ تراویح کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں. جتنی ڈسکشن پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ ہوئی ہے وہ ساری آج کے حالات پہ منطبق ہوتی ہے. وہ سمجھا رہے ہیں گناہ چھوڑو، گناہ چھوڑو، گناہ چھوڑو ورنہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا. اور آج آپ دیکھو جب کسی سے بات کرو گناہ چھوڑو عذاب آئے گا، وہ کہے گا بھائی اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ فوراً جواب میں کیا کہے گا؟ تو کون ہوتا ہے بھائی بات کرنے والا؟ اللہ ہے، میں جانوں، اللہ جانے، تو کون ہوتا ہے؟ بہت خطرناک جملہ ہے، بہت ڈینجرس جملہ ہے. ڈرنا چاہیے ایسے موقع پہ. تو اللہ نے جو کہا نا کہ میں غفور الرحیم ہوں، کن لوگوں کے لیے کہا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. قرآن کہتا ہے جو بھی گناہ کر بیٹھے گا یا اور کسی طرح سے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے گا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. اب اس کو خیال آ گیا کہ میں نے غلط کیا ہے. اب اس کو خیال ہو گیا، کیا ہوا؟ بولے نا میں نے غلط کیا، مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے بھائی، یہ تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ. یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ تو غفور رحیم ہے، چلو یار چلتا ہے، ابھی تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں، ابھی تو جوان ہے، جب بڑھاپے میں تو ویسے ہی سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. جب منہ میں دانت ہی نہیں رہیں گے تو سود چھوڑ دیں گے کھانے کے لیے منہ میں دانت؟ ارے سود کھانے کے لیے بھی تو منہ میں دانت ہونے چاہیے نا، حرام کھانے کے لیے منہ میں دانت ہونے چاہیے. تو جب بوڑھے ہو جائیں گے تو منہ میں دانت رہیں گے ہی نہیں، تو توبہ کر لیں گے ہم. تو یہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. جس نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ. پھر اس کو خیال ہو گیا یار یہ میں غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں. زنا کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے؟ بتاؤ. شراب کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے؟ داڑھی کٹانے کا راستہ صحیح ہے یا داڑھی رکھنے کا راستہ صحیح ہے؟ ذرا بول دیں منہ سے کائنڈلی. رکھنے کا، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے بھائی. ماں باپ کی نافرمانی، ان کے سامنے بد کلامی کا راستہ صحیح ہے یا ماں باپ کے سامنے سر جھکانا، ان کے سامنے اف نہ کرنا، یہ راستہ صحیح ہے؟ ان کی فرمانبرداری والا راستہ صحیح. عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی والا راستہ کہ میرے وہی رائٹ ہیں جو آپ کے، آپ کون ہوتے ہو مجھ پر اونچی آواز سے بات کرنے والے، میں کیوں مانوں، میری اپنی لائف، آپ اپنی لائف، یہ والا راستہ صحیح ہے؟ یا عورت کہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، میں آپ کے ماتحت ہوں، میں آپ کی فرما برداری میں عزت اور فخر محسوس کرتی ہوں، یہ والا صحیح ہے؟ بتاؤ نا. خواتین جو بیان سن رہی ہیں کائنڈلی وہ بھی بولیں منہ سے. یورپ جو ہمیں راستہ سکھا رہا ہے، جو لبرل لوگ ہمیں راستہ سکھا رہے ہیں، وہ مرد اور عورت کی مساوات کا، بغاوت کا راستہ. ابھی میں سعودی عرب میں تھا، ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ میری بیگم نے مجھے کہا کہ مجھے جاب کرنی ہے. میں نے کہا تمہیں ضرورت کیا ہے بھائی جاب کرنے کی، سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں، کوئی کمی ہو تو بتاؤ. اس نے کہا نہیں میری پرسنل لائف، انگلش تو اب سب کو آ گئی ہے، میری پرسنل لائف ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ کہہ رہے ہم نے کہا بھائی میں نہیں، آپ کو کہیں جانا ہے تو بتائیے کیا ضرورت، کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں جی بس مجھے یہی ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے، میں اس گھٹن کے ماحول میں نہیں رہ سکتی. گھر کے ماحول کو کیا کہا جانے لگا ہے؟ گھٹن کا ماحول. گھٹن گھر میں نہیں ہوتی، جیل میں ہوتی ہے. گھر جیل نہیں ہے. دیکھو قرآن میں اللہ نے عورت جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا، مقیدات کا لفظ استعمال نہیں کیا. بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کرنے کی. یہ آج پہلا بیان ہے نا، اس کو تمہیز سمجھیں آپ آگے کے بیانات کی. پہلے ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آگے کچھ نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلا سمجھ میں آئے گا تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے کس ٹریک پہ چلنا ہے، آگے قرآن سے میں نے کیا سیکھنا ہے. اللہ میاں نے عورت کے لیے قرآن میں جو پاک دامن عورتیں ہیں، محصنات، محصنات، شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی محصنات، یہ لفظ نکلا ہے حصن سے. حصن کہتے ہیں قلعے کو. حصن کسے کہتے ہیں؟ قلعے کو. قلعہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہی نہیں پتا ہوگا. قلعہ کہتے ہیں جہاں فوجیوں کی چھاونی ہو، دشمن کے اٹیک سے بچنے کے لیے، اسے کہا جاتا ہے نا.
اس میں آرمی باؤنڈ ہوتی ہے, فوج بند ہوتی ہے اس کے اندر, تاکہ باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے تو ہم اس حملے کو روک سکیں. قلعے کی دیواریں اتنی موٹی ہوتی تھیں کہ وہ باہر سے توپ سے بھی حفاظت, تیر اور تلواروں سے بھی حفاظت, اور اس میں ضرورات زندگی کا سارا سامان قلعے کے اندر موجود ہوتا ہے. اس میں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں, بند ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جیل, جیل کے اندر بھی لوگ بند ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جیل کے اندر بھی بند ہوتے ہیں اور قلعے کے اندر بھی بند ہوتے ہیں. کھانا جیل کے اندر بھی ملتا ہے, قلعے کے اندر بھی ملتا ہے. تیر جیل کے اندر بھی نہیں جاتے اور قلعوں کے اندر بھی نہیں جاتے. لیکن آپ کو اگر آپشن دیا جائے جیل میں رہنا پسند کریں گے یا قلعے میں, تو کہاں جاؤ گے آپ؟ قلعے میں. کیوں؟ آپ کو پتا ہے جیل وہ چیز ہے جس میں بطور سزا کے بند کیا جاتا ہے. جو تیر پھینک رہا تھا نا, اس کو پکڑ کے لا کے اندر کر دیا جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے. اور جو قلعے میں ہوتا ہے وہ سیو ہوتا ہے. تو حسن, ہا صاد اور نون, حلوے والی ہا صاد, وہ یہ والا صاد, اور کیا ہے آخر میں؟ نون. تو محسن, محسن اسے کہا جاتا ہے جو قلعے میں سیو ہو, محفوظ ہو. قلعے میں لوگ محفوظ ہوتے ہیں, قید نہیں ہوتے. کیونکہ قلعہ تو ہم خود بناتے ہیں, تو کوئی انسان پاگل ہے اپنے آپ کو قید کرنے کے لیے قلعہ بنائے گا؟ جیل دوسروں کے لیے بنائے جاتے ہیں, اپنے لیے نہیں بنائے جاتے. قلعے اپنے لیے بنائے جاتے ہیں, دشمنوں کے لیے نہیں بنائے جاتے. تو اللہ نے وہ عورت جو پاک دامن ہے, شادی شدہ ہے, اس کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا. محصنات کا مطلب جو قلعے میں محفوظ ہوتی ہے, شوہر کی حفاظت اور گھر کی چار دیواری کی حفاظت. اس حفاظت کو آج مغربی دنیا نے جیل خانے سے تعبیر کر دیا. کس سے تعبیر کر دی؟ یہ قید ہے. گھر میں کیا؟ یہ عورت قید ہے, شوہر کی پابند ہے تو گویا قید ہے, غلام ہے. یہ قید نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بول تو لو, کیا ہو گیا بھائی؟ محفوظ ہے. گھر قید خانہ نہیں ہے عورت کے لیے, حفاظت خانہ ہے. اپنے گھر میں کون قید ہوتا ہے؟ پاگل ہے کیا؟ ابے بھائی جب انسان سفر سے آتا ہے, آپ بولو گے پہلا بیان ہی ابے تبے سے شروع کر دیا, تو مجھے ایک بات بتاؤ نا, جب ہم سفر سے آتے ہیں گھر کی طرف بھاگتے ہیں نا, اگر وہ قید خانہ ہوتا تو سفر سے تو انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے, وہ گھر کیوں بھاگتا ہے؟ ہونا ہی چاہیے پارک میں جائے وہ. اب میں آیا جناب اتنے دن کے بعد, تو میں مجھے چاہیے فوراً میں اعلیٰ دین پارک ہے, کون سا ہے وہ, میں اترتے ہی جا ایئرپورٹ پہ میں فوراً کہاں جا رہا ہوں؟ اعلیٰ دین پارک میں, بی اما پارک میں جا رہا ہوں, یہاں بی اما پارک بھی ہے, یا اور کسی پارک میں جا رہا ہوں. تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب ہو کیا گیا؟ میں کہوں گا گھر چار دیواری, قید. یہ پارک کھلا ڈلا, کھلا آسمان, کوے, جو مرضی کرو. تو وہ کہیں گے بھائی آپ کا گھر میں آپ جو مرضی کرو یار, یہاں مولوی صاحب ایسے لیٹو گے, کوئی تصویر بنا کے ڈال دے, یہاں قمیض اتار کے نہیں بیٹھ سکتے آپ. گھر جتنا محفوظ ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی, اتنی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. تو اسلام نے عورت کو جو گھر کی چار دیواری میں بند کیا ہے, تو یہ بند کرنا اس کو قید میں ڈالنے کے لیے نہیں, بلکہ اس کو حفاظت خانہ دینے کے لیے, تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ محفوظ. اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری پہ اس لیے لگا دیا کہ مرد طاقتور ہے, جب عورت میاں کی فرما برداری کرے گی تو میاں پھر اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوگا, اس کی حفاظت کرے گا, وہ پھر اس کے تمام ضرورتیں پوری کرے گا, اس کی اولاد کی کفالت کرے گا, اس کی عزت بھی محفوظ, اس کو وراثت بھی ملے گی مرنے کے بعد, اور پھر زندگی بھر کے لیے اس کا خیال کرے گا, جیسے کہ کرتے ہیں میجورٹی کرتی ہے, چند ایک بے وقوفوں کو چھوڑ کے. تو میں جلدی سے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. جو رمضان میں ہم نے سیکھنا ہے میں وہ باتیں بتا رہا ہوں, میرے پورے بیان اسی پر ہوں گے, پھر نہیں بولنا مولوی صاحب کو ہو کیا گیا ہے. اگر میں آپ کی مرضی کی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں تو پھر بھائی جو پھر مجھے لکھ کے دے دو, میں پڑھ کے سنا دوں گا. اور اگر میں وہ باتیں کروانا چاہ رہا ہوں جو قرآن کروا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ ساری باتیں قرآن میں آئیں گی, میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں جو خواتین تراویح پڑھنے آ رہی ہیں, یہاں جو آدمی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ سب یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ میں اپنا کوئی فرقہ نہیں لانچ کیا, میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گا, یہ ساری باتیں کس کی ہوں گی؟ قرآن کی. تو اللہ نے عورت کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا. یہ محصنات کا لفظ محفوظ عورتیں, یہ کون ہوتی ہیں؟ جن کے میاں ہوتے ہیں, وہ میاں کی اطاعت کرتی ہیں اور میاں کی مرضی کے بغیر گھر کی چار دیواری سے باہر بولو نہیں نکلتی. تو وہ میں بتا رہا تھا, انہوں نے کہا میری بیگم نے کہا جاب کرنی ہے, ایکچولی جاب یہ وہ میں قید نہیں دے سکتی. انہوں نے کہا پھر مجبور ہو گئے. پھر جاب کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر وہ گھر ٹوٹتے ہیں. پھر جب شوہر دیکھتے ہیں میری کوئی بات ہی نہیں مان رہی, تو پھر خرچہ کرنا شروع. تم جاب کر رہی ہو, تم خود کھاؤ. کہتی ٹھیک ہے میں انڈیپینڈنٹ, مجھے اتنی تنخواہ مل رہی ہے, مجھے کیا ضرورت. پھر جب کیا ہوا, تو پھر بچے باپ سے محروم ہو جاتے ہیں, بچے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. بالآخر پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے. جوانی میں ایسی خواتین لائف کو انجوائے کرتی ہیں, اور جہاں جوانی ڈھلکنا شروع ہوئی, انجوائمنٹ گئی. اب تو خود ہی بھیج دیا کرو نا جہاں بھیجتا ہوں میں, وہ ساری انجوائمنٹ کہاں گئی؟ تیل لینے. وہ سب مزے کیا ہو گئے؟ کرکرے. اور مرد کے دل میں بھی پھر اس عورت کی محبت ختم ہو گئی. جب میرے ساتھ وفا نہیں کر رہی ہے تو ٹائم پاس کرو. وہ بھی ٹیشو پیپر کی طرح. مرد کے بڑے مزے ہو جاتے ہیں, میں بتا دوں. خواتین سمجھتی ہیں میاں کو چھوڑ کے جائیں گی تو میاں ٹینشن میں آئے گا. وہ غیرت مند لوگ تھوڑے دن کے لیے ٹینشن میں آتے ہیں, پھر وہ بھی غیرت بن جاتے ہیں. کہتے ہیں یار جب سوسائٹی یہی چل رہی ہے پھر انجوائے کرو نا, پھر ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے. تو مرد کی انجوائمنٹ تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی. وہ تو کوئی باؤنڈ ہی نہیں ہوگا نا, حقوق کا پابند ہی نہیں ہوگا, وہ تو لائف کو انجوائے کرے گا. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ بڑھاپے میں مزے کون اڑائے گا؟ کتوں کے مزے ہوں گے بڑھاپے میں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. بڑھاپے میں آپ, کیونکہ بچے بھی پھر نہیں ہوتے طلاقوں کے بعد,
बच्चे एक आध हुए, वो बड़े हो गए, वो भी मार्केट से शार्ट, वो फिर वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। वो अपनी अम्मा को कहेगी, बेटी कि अम्मा जब तू मेरे अब्बा की पाबंद नहीं है तो मैं तेरी पाबंद किस खुशी में, मैं भी लाइफ को क्या करूंगी। यार तुम लोग पता नहीं क्या हो गया आज तुम लोगों को, तो बोल दो मुंह से ना। देखो जब बेगम साहिबा शौहर की पाबंद नहीं, अब जो है ना पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है, इसलिए मैं इन टॉपिक पे इतना ज्यादा चीखता हूं। लोग कहते हैं इतना क्यों चीख रहे हो इस टॉपिक पर, पूरी दुनिया जा इधर को रही है, नमाज चलती रहेगी, ज़कातें भी निकलती रहेंगी, रमजान के रोजे भी चलेंगे, लेकिन हमारा फैमिली सिस्टम क्या हो जाएगा, बर्बाद, तबाही। अरब भी इसी तरफ जा रहे हैं, अब अजम भी इसी तरफ जा रहे हैं, इसको रोकना है, हमने बंद बांधना है इसके आगे। इसके मैं साइड इफेक्ट बता रहा हूं आपको। तो फिर क्या होगा, अम्मा ने जब अब्बा को छोड़ा, बच्चों के अब्बा को, तो फिर बेटियां क्या कहेंगी, अम्मा जब आप हमारे अब्बा की नहीं हो तो हम भी किसके नहीं है, आपके नहीं है। तो फिर बड़ा छोटा थोड़ी होता है, फिर तो इंडिपेंडेंट है ना। तो मैं जा रही हूं, अपनी गर्लफ्रेंड मेरा आया हुआ है गाड़ी लेके, अम्मा टाटा। मां कहेगी बेटा मुझसे पूछ तो सही, वो कहेगी अम्मा आपने अब्बा से पूछा था, नहीं यारी बात समझ में, बोलो ना। अगर ये वफा कर लेती ना अपने मियां के साथ, आज इसके दिफा में कौन खड़ा होता, बाप खड़ा होता। मर्द वैसे भी पावरफुल है, वो खड़ा होता, वो नहीं जाने देता। खैर बहरहाल वो फिर वो जाएगी, फिर आगे उसका भी यही हशर होगा। तो बुढ़ापे में फिर कोई किसी का नहीं होगा, क्योंकि जब आप जवानी में वफा करते हैं तो बुढ़ापे में वफा मिलती है, जवानी में बेवफाई तो बुढ़ापे में भी क्या, बेवफाई। फिर बुढ़ापे में जब 40-45 साल बुढ़ापा, ये नहीं कि 80 साल वाला बुढ़ापा, थोड़े दिन होते हैं जवानी के ढलकने के, उसके बाद ना वो ताकत रहती है जॉब करने की। फिर कंपनियां भी कहती हैं ये खांसता ज्यादा है, काम कम करता है, ठीक है ना। ये खांसी इसको ज्यादा आ रही है, काम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वो बेनिफिट्स भी आहिस्ता आहिस्ता कम। उसके बाद आपके पास पैसा बहरहाल, वो भी चंद लोगों के पास, सबके पास तो पैसा भी नहीं होता, बाकी तो रोडों पे रुल रहे होते हैं, लेकिन चंद करोड़पति होते हैं। फिर वो कहते हैं इतना पैसा आ गया, बच्चे तो हैं ही नहीं, दामाद भी नहीं है, पोते भी नहीं है, नवासे भी नहीं है, ये तरावियां चल रही हैं हमारी, कुछ भी नहीं है, अब हम करेंगे क्या करेंगे। तो फिर मजे किसके होते हैं आखिर उम्र में, कुत्तों के। फिर वो खानदानी सा कुत्ता खरीदते हैं, वो कहते हैं बच्चों ने तो वफा नहीं की, बीवी मेरी भी वफा नहीं की, औरत कहती है शौहर ने वफा नहीं की। वफादार एक ही मखलूक